بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے کہ جب تک آپ حیات ہے آپ نبی ہے اور آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں گا، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب پر آدھے عرب کا آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی ہوں گا، معاذ اللہ۔ اس خط کے جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھوایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور چونکہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ خط میں جھوٹا اور کذاب لکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خط کو کون لے کے جائے گا اس کذاب کی دربار پر۔ اب اس کے دربار پر یہ خط لے کے جانا بھی بڑی بات تھی، کیونکہ ان کے آگے پیچھے اس کے آدمی تھے اور وہاں پر موت پکی تھی۔ ایک صحابی تھا چابڑی پروش والا، وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سر پر ٹوکری رکھ کر کھجوری بیچتا تھا۔ 11-12 بچوں کا باپ تھا، جسمانی طور پر بہت کمزور تھا۔ کھجور کھا رہے تھے اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے اور کہا، حضور کسی اور کا ڈیوٹی نہ لگائے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے اوپر گر گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بہت جلدی ہے تمہیں بولنے میں۔ وہ چابڑی پروش والا صحابی رضی اللہ مجمعین مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں کھجور کھاتے کھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگا لیتے تو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور یہ خط لے کے جائے، اس لیے مجھے جلدی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا اور اپنا گھوڑا دیا اور فرمانے لگا کہ ذرا ڈٹ کے جا اس کذاب کی دربار پر۔ وہ صحابی رضی اللہ مجمعین عقیدت سے جھکا اور کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کہتے ہیں، وہ ایسے نکلا جیسا کوئی جرنیل جا رہا ہے۔ اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کا طور طریقے ہی بدل گئے۔ وہ ایسے نکلا جیسا کوئی دلیر آدمی جا رہا ہو۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار پر پہنچ گیا۔ وہاں کا ایک آدمی بول رہے تھے جو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ صحابی جس کا نام حضرت حبیب بن زید ہے، جب یہ صحابی دربار میں پہنچ گئے تو اپنا نیزہ دربار کی دروازے پر زور سے گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے کہا کہ آپ کو چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس کے نوکر ہے۔ مسیلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے، جبکہ اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ خط پڑھتا ہے۔ مسیلمہ نے خط اس آدمی کو دیا کہ پڑھو، تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں سب لوگوں نے سن لیا۔ اکیلا میں ہوتا تھا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور ہاتھ میں تلوار نکال کے بیٹھ گیا۔
سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ مسیلمہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھ کو کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے کہ جس کو میرا نبی کذاب کہے وہ کذاب ہی ہے۔ اگر تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو یہ کذاب کا نام مٹ نہیں جائے گا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، تیرے سامنے، تیرے آگے، تیرے پیچھے سب میرے لوگ، میرا پہرہ دار، نیزے، خنجر، یہ سب میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، اور جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے آ رہا تھا تو میں پیچھے اپنے بچوں کو پلٹ کے نہیں دیکھا، تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کرو، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتا۔ مسیلمہ کذاب نے زور سے تلوار نکالا اور اس کے ہاتھ پر مارا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا، اب بتاؤ، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آزماتے ہو۔ آپ فرمانے لگے